اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. اچھا جناب علی، اس میں شروع ہو رہا ہے یہاں سے ینادونہم. اس میں ینادونا جو ہے نا وہ ہمارا فعل ہے اور اسی کے اندر اس کا فاعل بھی ہے، اور ہم کی جو ضمیر ہے وہ اس کا مفعول بن رہی ہے. اچھا جی، ینادونا. تو بتائیے ینادونا کا مادہ وغیرہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے نون دال یا، اور مجرد میں یہ باب سمیع سے آتا ہے. بنیادی معنی ہوتے ہیں گیلا ہونا یا تر ہونا، وہ ایک ہی بات ہے. یہاں پر یہ باب مفاعلہ سے آیا ہے، اور باب مفاعلہ میں اس کے معنی ہوتے ہیں بلند آواز سے پکارنا. کیونکہ بیسیکلی جو بلند آواز ہے نا وہ تر گلے سے نکلتی ہے. یعنی اگر آپ کا حلق خشک ہے تو پھر آپ زور سے نہیں بول سکتے، تو اس سے وہ تر ہونے کا مفہوم یہاں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مضارع میں جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. باب مفاعلہ میں جمع مذکر غائب کا وزن ہے یفاعلون. یفاعلون میں یہ بنے گا ینادی یونا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو حرف علت ایک ساتھ آ گئے. یہ ٹھیک ہے، تو جو مادے کا حرف علت ہے اس کو ہم گرا دیں گے. جب یہ مادے کا حرف علت گر جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس بچتا ہے پھر واو. یا کیونکہ مادے میں تھا تو یہ بنتا ہے ینادبنا. لیکن اب ایک مسئلہ اور آ رہا ہے، وہ یہ کہ آگے واو ہے اور پیچھے زیر ہے. تو یہاں پہ ہم واو کو تو نہیں بدل سکتے کیونکہ واو وزن کا ہے، البتہ جو پیچھے زیر ہے اس کو ہم پیش کر سکتے ہیں. تو یہ بن جائے گا ینادونا. ینادونا. اچھا جی، تو یہ بن گیا ینادونا. تو ینادونا کا مطلب کیا ہے گیا؟ وہ سب پکاریں گے. اور کس کو پکاریں گے؟ وہ ہم ہے تو آ جائے گا انہیں. وہ سب پکاریں گے انہیں، یعنی منافقین پکاریں گے مومنین کو. اور پکار کر کیا کہیں گے وہ اب آگے آ رہا ہے. الم نکم معکم. آ جو ہے یہ ہمارا پرانا ہے حرف استفہام. لم ہمارا جازم مضارع ہے، حرف نفی بھی کہتے ہیں اس کو، جازم مضارع. اور اس جازم مضارع کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں نکن جو ہے وہ مضارع مجزوم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور معکم جو ہے ہم اس کو متعلقہ فی الحال کہہ سکتے ہیں. پھر اب اس میں جو چیز ہے نکن، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. تو نکن جو ہے بیسیکلی وہی کاف واو نون جو مادہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں. تو یہ اس میں مضارع میں جمع متکلم کا صیغہ ہے. نفعلو کے وزن پہ، نفعلو کے وزن پہ باب نصر ہے، تو نفعلو کے وزن پہ یہ آ جائے گا جی نک وہ نو. نک وہ نو. یہاں آپ دیکھیں کہ یہ حرف علت متحرک ہے اور ما قبل جو ہے وہ ساکن آ رہا ہے. تو واو جو حرف علت ہے وہ اپنی حرکت پیچھے دے دے گا، تو یہ بن جائے گا نکونو. ٹھیک ہے، نکونو. اب اس نکونو پر لم داخل کریں تو لم کیا کر دے گا اس کو؟ لم کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، یہ ساکن ہے اور اب نون پہ بھی ساکن آ جائے گا. نون پہ بھی ساکن آ جائے گا. اب ہوا کیا کہ یہاں دو ساکن ہمارے
جمع ہوگا، ان کو ہم پڑھ نہیں سکتے کسی بھی صورت میں، لہذا اس میں جو بیچارہ کمزور ایلیمنٹ ہے ہمارا وہ حرف علت کا ہے، تو اس کو ہم یہاں سے گرا دیں گے، تو یہ بنے گا نکن، ٹھیک ہے، نکن۔ اچھا، اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کانا یکونو کے فعل کے ساتھ، کہ جب ہم اس واؤ کو یہاں سے ہٹاتے ہیں تو یہ واؤ جاتے جاتے اپنے ساتھ اس نون کو بھی لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے کہیں کہیں آپ کو قرآن مجید میں یہ بھی ملے گا، جیسے لم یکو، لم یکو، یا آتا ہے لم اکو، ٹھیک ہے، اور لم نکو، ٹھیک ہے، تو یہ ساری مثالیں، ان سب میں کیا ہوا بیسیکلی، جب واؤ گرا ہے تو واؤ جاتے جاتے جو ہے وہ نون کی بھی ٹانگ کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ ہی اس کو لے گیا۔ یہاں پر نون نہیں گرا، لیکن یہ جو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں یہ قرآن مجید ہی کے الفاظ ہیں مختلف جگہوں پہ، تو ان میں جاتے جاتے وہ نون بھی گر گیا۔ تو علم نکم معکم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ، کیا ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ۔ اچھا جی، کالو یہ ہمارا فعل بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں فاعل بھی موجود ہے۔ اچھا جی، کیا کہیں گے ان کا جو جواب ہے یا مقولہ ہے، ویسے تو یہ پورا ہی جو ہے یہ ان کا مقولہ ہی ہے، ٹھیک ہے، اس پورے کو ہم مقولہ لے سکتے ہیں، البتہ بلا جو ہے یہ ہمارا حرف ایجاب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جواب دینے کے لیے جو ہمارے پاس حروف ہیں ان میں ایک لا ہے، ایک نعم ہے، تو یہ جو بلا ہے یہ بھی حرف ایجاب ہے، اور یہ جو واو ہے یہ عطف کا ہے جی، اور یہ لاکنکم فتنتم انفسکم یہ پورا جو ہے ایکچولی یہاں بلا سے لے کے آخر تک یہ مقولہ ہے، میں اس کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں، یعنی یہ کیا بات انہوں نے کہی ہے وہ یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ تو اچھا، بلا کا استعمال ہم کب کرتے ہیں؟ جب منفی سوال کے جواب میں، ٹھیک؟ بلا کا استعمال جو ہے وہ منفی سوال کے جواب میں ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو پوچھے کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا میں بیٹھا ہوں، تو اس کا جواب بلا میں نہیں آئے گا، اس کا جواب لا یا نعم میں آ جائے گا، لیکن اگر کہنا ہو کیا میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں، تو جب نفی والا کوئی سوال ہوگا تو اس کا جواب پھر یہ بلا کی صورت میں آپ دیتے ہیں، کیونکہ اگر ایسی صورت میں نام والا جواب دیا جائے تو پھر جو پیچھے بات ہوتی ہے اسی کو درست مانا جائے گا، یعنی اگر یہاں پہ کہیں کالو نام تو اس کا مطلب ہوگا ہاں تم ہمارے ساتھ نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ ہاں یعنی ساتھ تو تھے، ساتھ تو تھے، لیکن کچھ معاملات تم نے خراب کی، تو وہ اب آگے بات بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اس کا بلا کا استعمال جو ہے کئی اور جگہوں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا، تو ہوا کیا اب آگے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، لاکنہ جو ہے یہ ہمارا ہے جناب علی حرف مشبہ بالفعل، اور حرف مشبہ بالفعل پر کیا پابندی ہے بھائی؟ جی، یہ براہ راست فعل پر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، ایک تو اس کا اسم منصوب ہوگا، اسم ہو یا ضمیر ہو، دوسرا یہ براہ راست فعل پر نہیں آ سکتا، لہٰذا بیچ میں ہم نے یہ متصلہ ضمیر ڈالی ہے، تو یعنی اصل میں تو یہ ہو سکتا تھا ایسے کہ ولاکنہ فتنتم، لیکن لاکنہ چونکہ فتنتم جو فعل ہے اس پہ براہ راست نہیں آ سکتا، اس لیے بیچ میں ضمیر ڈالیں گے۔ اچھا، اس ضمیر کا ایک فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں آگے کا صیغہ پتہ لگ جاتا ہے، یہ جو کم ہے یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ جمع مذکر حاضر کا، تو آگے جو فعل آئے گا وہ بھی اسی صیغے کا ہی آئے گا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ کم ہو اور یہاں صیغہ جو ہے وہ ہم والا کوئی آ رہا ہو، ایسا نہیں ہوگا، جو ضمیر یہاں استعمال ہوگی وہی فعل کا صیغہ آگے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس افعال کیا کیا آئے ہیں۔ جناب فتنتم جو ہے اس کے اندر فعل اور فاعل دونوں ہیں، اور انفسکم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول بن رہا ہے،
پھر واو ہمارا عطف ہے، تربستم جو ہے وہ فعل، اور پھر اس میں فاعل دونوں چیزیں موجود ہیں. پھر واو ہمارا دوبارہ عطف کا آ گیا. پھر ارتبتم جو ہے یہ بھی فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. پھر واو عطف کا آ گیا جی. اچھا جی، پھر ہے غرت. غرت ہمارا فعل ہے جی. کم اس کا مفعول ہے. امانیو جو ہے وہ اس غرت کے فعل کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پھر ہم تھوڑا دیر بعد میں دیکھتے ہیں، یہیں تک رکھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے. اب اس میں سے ایک ایک فعل کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے فتن تم کو دیکھ لیتے ہیں. فتن تم کا مادہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، نظر آ رہا ہے سامنے. فا تا اور نون، باب ضرب سے یہ استعمال ہوتا ہے. اور فتونن اور بھی دیگر مسئلے کے آتے ہیں ہمارے. ایک یہ اس کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی کھرا، کوٹا، الگ کرنا، یا آزمائش میں ڈالنا. یہ اس کے معنی بنتے ہیں. اس میں فتن تم جو ہے یہ ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعلتم کے وزن پر. کوئی علت نہیں ہے، اس لیے سیدھا سیدھا فتن تم جو ہے وہ بن جاتا ہے ہمارا. اور انفس جو ہے یہ کس کی جمع ہے؟ یہ نفسن کی جمع ہے. یہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اس انفس کو. اگلا جو فعل ہمارے پاس ہے وہ ہے تربستم. تربستم کا مادہ کیا ہوگا جی؟ را، با اور صاد. مجرد میں یہ باب نصرہ سے آتا ہے، ربسن اس کا مصدر بنتا ہے. معنی اس کے ہوتے ہیں کسی موقع کی طاق میں رہنا یا پھر انتظار کرنا. اور یہاں پر یہ آیا ہے باب تفاعل سے. باب تفاعل میں اس کے معنی ہوتے ہیں وہی بیسیکلی منتظر رہنا یا انتظار کرنے ہی کے معنوں میں. تو اس میں پھر یہ وہی ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تفعلتم کے وزن پر. تفعلتم کے وزن پر یہ بن جاتا ہے تربس. پھر اگلا ہے جی ورتبتم. جی اس کا مادہ کیا ہوگا جی؟ ارتبتم کا. جی بالکل، را، یا اور با. را تا با نہیں ہے جی، را یا با ہے. اور یہ مجرد میں باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے. ریبن معنی ہوتے ہیں کسی کو شک میں ڈالنا. جبکہ یہاں یہ جو استعمال ہوا ہے یہ ہے باب افتعال سے. ٹھیک ہے، باب افتعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں شک کرنا یا شبہ میں پڑنا. طرح سے لازم فعل بن جاتا ہے. یہ وہی ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا. اف تم یہ اس کا وزن ہے جی، افتعلتم. افتعلتم میں مادہ ڈالیں گے را یا با تو بنے گا ار یب تم. یہاں پر ایک قاعدہ ہے جو استعمال ہوگا، وہ یہ کہ حرف علت کے بعد والا حرف اگر ساکن ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم حرف علت کو گرا دیتے ہیں. یہاں ہمارا یہ یا حرف علت ہے اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہے، تو ہم یہاں سے حرف علت کو گرا دیں گے. تو یہ ہمارے پاس بچے گا پھر تب تم. یہ آرام سے ہمارا فعل بن جاتا ہے. جو یہاں پر استعمال ہوتا ہے وہ آپ اجوف کے قواعد میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائے گا.
یہ وہی قاعدہ ہے جس کی وجہ سے ہم وہ بنا رہے تھے نا کلتا وغیرہ، تو اسی اصول کے تحت یہاں پر یہ کام بھی ہوتا ہے. بھارت وہ آپ وہاں تفصیل سے دیکھ لیے گا. اجوف کا قاعدہ بھارت یہاں پر لگے گا، میں یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں. اجوف سے یہ آئی ہے، اس کا قاعدہ یہاں لگے گا جی. یہ آپ کے سامنے ہے، اجوف کے قواعد ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اجوف کے قواعد ہیں. اور اجوف کے قواعد میں یہ تیسرا قاعدہ آپ یہاں دیکھیں گے. یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ اس طرح سے ارتبتم کا لفظ ہمارے پاس بن گیا. اس کے بعد کیا ہے جی، غرت. جی غرت کے مادے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ جی بالکل، غین را اور را باب نصرہ سے آتا ہے. غرورن اس کا مصدر بنتا ہے، اور اس کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں دھوکہ دینا، دھوکہ دینا یا دھوکے میں ڈالنا. یہی جناب علی ماضی میں واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. فعالت کے وزن پہ کیا بنے گا، یہ غرارت بن جائے گا، غرارت. اور یہاں اس مادے کا نام کیا ہوگا جی، کا نام ہوگا مضاعف. تو یہاں مضاعف کا قاعدہ لگے گا کہ یہ دونوں ہی متحرک ہیں، متحرک ہیں، پیچھے کوئی ساکن تو ہے نہیں کہ کوئی اپنی حرکت پیچھے دے گا، لہٰذا ان دونوں متحرک حروف کو ہم مرج کر دیں گے. تو دونوں کو جب مرج کریں گے تو ہمارے پاس یہ لفظ بن جائے گا غرت. غائب کا صیغہ کیوں آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے اس کا فاعل جو ہے وہ الامانی کی صورت میں موجود ہے. یعنی یہ جو ہے ہمارا یہ فعل ہے، اور الامانی جو ہے وہ اس کا آگے فاعل ہے. اور چونکہ الامانی جو ہے وہ ہمارے پاس ایک عربی کا لفظ ہے امنیتن. اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوش کن، خواہش، آرزو، تمنا. تو جس کو انگلش میں وشفل تھنکنگ کہتے ہیں نا. اور چونکہ معنی جو ہے وہ امنیتن کی جمع مکسر ہے، اس لیے جو فعل ہمارے پاس استعمال ہوا وہ واحد مؤنث کا استعمال ہو. تو اگر ہم اس کا ترجمہ کریں، وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن تم نے آزمائش اپنی جانوں کو، اور انتظار کیا، اور شک میں پڑے، اور تمہیں دھوکے میں ڈالا خواہشات سے ترجمہ کرنا. اور کیا ہوا پھر آگے، حتیٰ جا امر اللہ. یہ حتیٰ جو ہے ہمارا بیسیکلی ناصب مضارع ہے، اور چونکہ اس کے بعد کوئی فعل مضارع نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی اثر بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. اپنے بنیادی معنی یہاں تک کے معنی میں یہ آ جائے گا. اچھا، جا جو ہے ہمارا فعل ہو گیا، اور امر اللہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہمارا بن گیا فاعل. اور واو ہو گیا پھر عطف کا. پھر غرہ جو ہے یہ فعل ہو گیا جی، اس کا مفعول ہو گیا. باللہ جو ہے وہ جار مجرور مل کر متعلقہ فعل ہو گیا. اور الغرور جو ہے یہ غرہ کا فاعل بن گیا. اب جا کا فعل تو ہم دیکھ چکے ہیں پہلے سے. جا کا مادہ کیا تھا، جیم یا حمزہ اور باب ذرا بس. جی اتن جو ہے وہ اس کا مصدر بنتا ہے.
اور مائنس کے ہوتے ہیں آنا، اور یہ ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب. فعالہ کے وزن پہ جایا ہاں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا سے پہلے کیا ہے زبر، اور زبر کی دوستی ہے الف سے، لہٰذا ہم اس کو الف میں بدل دیں تو یہ جا بن جائے گا ہمارا. اور آگے اس کا فائل ہے امر اللہ، کیونکہ جب پہلا صیغہ آتا ہے تو کوئی فائل آنے کا امکان ہوتا ہے، تو امر اللہ جو ہے وہ اس کا فائل بن گیا. اس کے بعد پھر ہمارے پاس وہی غرہ ہے، اوپر ہم نے غرہ کے لفظ کو دیکھ لیا. یہ ابھی مادہ وغیرہ دوبارہ میں اٹھا لیتا ہوں اس کو. تو یہاں اب جو ہے یہ ماضی کا مذکر کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعال کے وزن پہ کیا بن جائے گا، یہ غرارہ. را کو ہم مرج کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، غرہ. اور یہاں بھی چونکہ پہلا صیغہ آیا ہے تو آگے اس کا فائل دیکھیں تو یہ الغرور، یہ اس کا فائل ہے، جو کہ بیسیکلی فعول کے وزن پہ، فعول کے وزن پر اسم المبالغہ ہے. یہ بنتا ہے غرور، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بہت دھوکہ دینے والا یا بڑا دھوکے باز. اچھا، ایک جو لفظ آتا ہے وہ غرور کا آتا ہے، تو غرور کہتے ہیں دھوکے کو، ٹھیک ہے نا. جیسے متاع الغرور کا لفظ آتا ہے نا، تو غرور کے معنی ہے دھوکا، جبکہ غرور کے معنی ہے دھوکا دینے والا. یہ دونوں کا فرق، تو متاع الغرور ہے اور غرکم باللہ الغرور. تو ادھر اس حصے کا ترجمہ ہوگا یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا حکم اور تمہیں دھوکے میں ڈالا بڑے دھوکے باز نے. اس پوری آیت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. تو ترجمہ ہوگا وہ پکاریں گے انہیں، کیا ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ. وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن تم نے آزمائش میں ڈالا اپنی جانوں کو اور انتظار کیا اور شک میں پڑے اور تمہیں دھوکے میں ڈالا کچھ کن خواہشات نے، یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا حکم اور تمہیں دھوکے میں ڈالا بڑے دھوکے باز نے. تمہیں دھوکے میں ڈالا اللہ کے بارے میں. یہاں پہ وہ باللہ جو ہے نا وہ آئے تو تھا ہمارے ترجمے میں، یہ آیا تھا باللہ اللہ کے بارے میں. چلے وہاں سے آج اتنا ہی رکھتے ہیں پھر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.